آخر کار ڈاکیا پوچھتا پاچھتا حافظ عنایت اللہ کے گھر پر پہنچ ہی گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ میں ڈاکیا ہوں۔ جمال آرا کے نام رجسٹری ہے، دستخط کر دو اور یہ رجسٹری لے لو۔ دروازے کی اوٹ سے جمال آرا نے کہا، ابو ابھی نہیں ہیں، کل آئیں گے تبھی دے دینا۔ رجسٹری تو جمال آرا کے نام ہے، کسی ابو کے نام نہیں ہے۔ آپ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم واپس بھیج دیں گے اور لکھ دیں گے لینے سے انکار کیا۔ اسی اثنا میں جمال آرا کی والدہ اور بھابھی بھی آ گئیں اور رجسٹری کا لفافہ بادل ناخواستہ لے لیا گیا، اور جمال آرا نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے دستخط بھی کر دیے۔ ماں نے کہا، اسے کھولو مت، تمہارے ابو جب آ جائیں گے تب کھولنا، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ نصر اللہ نے سادی ڈاک کے بجائے رجسٹری سے لفافہ کیوں بھیجا؟ گھر میں اوروں کا حال جو تھا وہ تو تھا ہی، مگر جمال آرا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہو، کہیں کوئی ایسا ویسا فیصلہ تو نہیں کر ڈالا۔ جمال آرا اپنے کمرے میں چلی گئیں اور آنکھیں بند کرے لیٹ گئیں۔ وہ خود سے کہہ رہی تھیں، جمال تمہارا کیا دھرا، آخر تمہارے سامنے آ ہی گیا۔ سسرال جاتے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی تجھے تیری امی اور بھابھی نے کتنا سمجھایا تھا، جمال بیٹے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ جمال نیا ماحول، نئی جگہ ہوگی اور چھوٹے بڑے سارے ہی لوگ اجنبی ہوں گے۔ دور دراز کا معاملہ ہے، ایک دم آنا جانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ وہاں ساری ہی چیزیں نئی ہوں گی، کیا کھانا اور کیا زبان، سب چیزوں کو اطمینان سے دیکھنا پرکھنا، ایک دم سے کوئی الٹا سیدھا فیصلہ مت کر بیٹھنا۔ تم وہیں جا رہی ہو جہاں تمہارا جوڑا لکھا تھا۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، بس زیادہ کر روفر والے نہیں، اور مکان بھی کچھ بڑا نہیں ہے، لیکن تم جب سب کو اپنا بنا کر چلو گی تو سارا ماحول سازگار ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے تمہیں اپنا میکے بھی زیادہ یاد نہ آئے۔ لیکن افسوس جمال، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ تم نے سسرال میں قدم رکھتے ہی یہ طے کر لیا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ تمہیں سب نے ایسا پیار، ایسی محبت دی جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ تمہیں ہفتوں کام کرنے بھی نہیں دیا، حالانکہ تم خود دیکھتی تھی تمہاری ساس اماں کا کیا حال تھا۔ ایک دن تو ان کو سخت دورہ بھی پڑ گیا تھا، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ پڑوس کی ایک عورت نے آ کر ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ پھر جب تم نے کام کاج سنبھالنا شروع کیا تو تمہاری کسی بھی غلطی یا خامی پر کسی رد عمل یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا گیا۔ تم گھنٹوں اپنے میکے کے لوگوں سے فون پر باتیں کرتی، مگر کس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ نصر اللہ کو کبھی تمہاری کوئی بات ناگوار گزرتی تو امی فوراً ڈانٹ دیتی۔ سارے رشتہ دار، کیا قریب کیا دور کے، تمہیں اپنے سے بھی زیادہ چاہتے تھے، مگر افسوس تم نے بھری تھالی میں لات ماری، کسی بھی چیز کو نظر میں نہیں لائیں، ہر وقت اکھڑے اکھڑے انداز میں بات کرتیں۔ اس پر مزید حماقت یہ کہ خود ہی اپنی زندگی کی دشمن ہو گئیں۔ اس کو کھونے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نہ فرمایا ہوتا اور جان نہ بچتی تو دنیا و عقبہ دونوں تو ہاتھ سے ہی گئے ہوتے۔ ان دونوں خاندانوں کا کیا ہوتا؟ تمہاری ہر ممکن دوا دارو مرہم پٹی کرائی گئی، مگر تم نے اعتراف غلطی یا ہمدردی نہیں کیا، بلکہ برابر اصرار کرتی رہیں کہ مجھے میرے گھر پہنچا دو، میرا دل یہاں نہیں لگ رہا ہے۔ اب تم اپنے میکے آ گئی ہو، اب کاٹو اپنا بویا ہوا۔ اگر ڈھنگ سے رہی ہوتی، سب کی محبت کی قدر کی ہوتی تو آج اس رجسٹری کی صورت دیکھنی نہ پڑتی۔ اب بھگتو اپنی کرتوتوں کا خمیازہ۔ جمال آرا کو اسی ادھیڑ بن میں گھنٹوں ہو گئے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا تو میرا کیا ہوگا؟ اب تو میں نے خط وصول کر لیا ہے، وصول یابی کے دستخط بھی کر دیے ہیں۔ میں یہ کہہ نہیں سکتی کہ خط مجھے نہیں ملا۔ میرے اللہ مجھے سنبھال، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتی ہوں اور تجھ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی ناشکری نہیں کروں گی۔ میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، بس اس بار معاف کر دے۔
میری تمام غلطیوں کو میں تیری بہت ہی نیک بندی بن کر دکھاؤں گی اور ہر حال میں صابر و شاکر رہوں گی۔ اسی شش و پنج میں جمال کو نہ جانے کب نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ صبح کو خلاف معمول سویرے اٹھی، فجر کی نماز ادا کی، قرآن کریم لے کر بیٹھ گئی۔ اس آیت پر پہنچی، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو کو بار بار پڑھتی رہی اور آنسوں سے اپنا منہ دھوتی رہی۔ اس کا ماضی اب بھی تو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ میرے اللہ میرے حالات درست کر دے، میرے اوپر رحم فرما، تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، مالک مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ دوپہر تک جمال کے والد بھی آ گئے، دیکھا گھر میں ہیں تو سبھی مگر سب اداس، بجھے ہوئے چہرے، عجیب خاموشی۔ آتے ہی پوچھا کیا ہوا، یہ سکوت کیسا، خیر تو ہے؟ جمال کی والدہ نے آگے بڑھ کر کہا سب خیریت ہی ہے، بس ایک رجسٹر آئی ہے جمال آرا کے نام، پڑھی تو نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جمال کی زندگی کے لینے کے دینے پڑ جائیں، بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں، آپ کا انتظار تھا، لاؤ چٹھی ادھر لاؤ۔ اب تو ایک چیز لے لی گئی تو اس کا جاننا پڑھنا ضروری ہے، اس میں کون کیا کر سکتا ہے، اس کو فوراً ہی پڑھ لینا چاہیے تھا۔ آج زمانہ بہت آگے پہنچ گیا ہے، پتہ نہیں تم کون سی دنیا میں رہ رہے ہو۔ حافظ صاحب نے خاموشی سے پوری تحریر پڑھی اور جمال آرا کو دیتے ہوئے بولے لو پڑھو اور خوش ہو جاؤ، تمہارے صاحب ایک دو دن میں آنے والے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کتنی ہی بار تم لوگوں نے یہ آیت پڑھی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، پھر بھی منہ لٹکائے ہوئے ہیں، چہروں پر کائی چھائی ہوئی ہے، جاؤ اندر جا کر اطمینان سے پڑھو۔ جمال آرا نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے خط لیا اور کمرے میں جا کر خط پڑھنے بیٹھ گئیں۔ لکھا تھا راحت جاں جمال آرا سلمہا، تم پر اللہ کی سلامتیاں اور رحمتیں، میں مصروفیت کی بنا پر تمہیں خط تو لکھ ہی نہ سکا، فون بھی نہ کر سکا، آج فرصت پائی تو چند سطور لکھنے بیٹھ گیا ہوں۔ فون پر تو واجبی طور سے چند باتیں ہو جاتی ہیں اور وہ بھی پھر ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ خط ایک مضبوط چیز سے محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے اور بار بار پڑھا بھی جا سکتا ہے، اسی سے یہ خط لکھنے بیٹھ گیا ہوں۔ ڈاک کا نظام اتنا خراب ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اسی خیال سے سوچتا بھلے ہی کہ کچھ پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں، خط بذریعہ رجسٹری ہی بھیجوں تاکہ بھیجنے کی طرف سے بھی اطمینان ہو، وصول یابی کی طرف سے بھی۔ جب سے تم گئی ہو گھر میں سناٹا ہی چھایا رہتا ہے، نہ کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے نہ پکانے کو۔ نصر اللہ کا حال یہ ہے کہ ہر وقت اس کی آنکھ میں آنسو تیرتے رہتے ہیں، پہلے ہی سے اس کی خاموش رہنے کی عادت تھی، اب بالکل ہی خاموش رہتا ہے، ہر وقت کھویا کھویا۔ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں بس ہوں ہاں ہی میں جواب دیتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جمال موت کتنی بھی حسین کیوں نہ ہو زندگی سے خوبصورت نہیں ہو سکتی، اور زندگی کا حال یہ ہے کہ چند روزہ ہے، ناپائیدار ہے، اس کی کامیابی اس میں پوشیدہ ہے کہ اسے صبر و شکر کے ساتھ گزارا جائے، عفو درگزر کے ساتھ گزارا جائے، اللہ کے بیش قیمت عطیہ و امانت کے احساس کے ساتھ گزارا جائے۔ تمہارے آنے سے ہمارے گھر میں نئی روشنی آئی، یہ روشنی اب ضائع نہ ہو جائے، گل نہ ہو جائے، ہم نے سب کچھ بھلا دیا، تم بھی اپنے دل کو صاف کر لو۔ میں جلد ہی نصر اللہ کو بھیج رہا ہوں، اللہ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اچھا خدا حافظ، دعا گو تمہارا ابو نصر اللہ۔ جمال آرا نے خط پڑھا تو بے اختیار سجدے میں گر گئی، میرے لیے اس درجہ عفو درگزر۔ وہ دیر تک اللہ سے دعا کرتی رہیں، میں اب یہاں نہیں رہوں گی، واپس جاؤں گی، اپنے اللہ اور اپنے خاندان کی خوشنودیاں سمیٹوں گی، اپنے قول و فعل سے ثابت کروں گی کہ دیکھو صبر و شکر کی زندگی ایسی ہوتی ہے، میرے اللہ تو مجھے واپس بھیج دے۔ جمال اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلی اور خط اپنی والدہ کو دیتے ہوئے کہا امی میرا سامان درست کر دو، میں اب یہاں ایک پل کے لیے بھی رکنا نہیں چاہتی۔ ماں نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا، تسلی و تشفی دی، جانے آنے کی بات تو ہو جائے گی، پہلے ذرا سا 2 گھونٹ دودھ تو پی لے۔
کل سے یوں ہی بھوکی پیاسی پڑی ہے، نہ ایک نوالا ہی کھایا اور نہ ایک گھونٹ پانی ہی پیا، بس بھوکی پیاسی پڑی ہے۔ ماں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس دیا، لے پی۔ جمال آرا کے چہرے پر ذرا شگفتگی نمودار ہوئی اور وہ دیر تک ماں کی گود میں بیٹھی رہی۔ اس نہ موبائل کی گھنٹی بجی۔ جی ہیلو، میں بول رہا ہوں نصر اللہ جی۔ وہ ابھی 15 منٹ ہوئے، ابو کا اچانک انتقال ہو گیا اور جمال ماں کی گود میں ڈھیر ہو گئی۔ افسانے صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ معاشرے کا آئینہ بھی ہوتے ہیں۔ پندار کا ہر افسانہ ایک حقیقت، ایک پیغام اور ایک دعوت فکر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر محمد داؤد صاحب نے ان تحریروں کے ذریعے انسانی اقدار، معاشرتی اصلاح اور کردار سازی کا چراغ روشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ افسانہ آپ کے دل میں ایک اچھی سوچ پیدا کر سکا تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ اگلے افسانے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Share the Naushad Teach channel.